السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے علامہ سخاوی کی کتاب فتح المغیث فی شرح الفیۃ الحدیث کے متعلق۔ اب اس کے بعد حافظ آئے اور میری مراد حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر۔ تو یہ ایک بہت ہی مختصر سا جز ہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے مختصرات میں سب سے نفعمند اور عمدہ ترین جز ہے۔ اس میں ترتیب اور تقسیم کے طریقے کے اعتبار سے مصنف وہ سبقت لے گیا ہے جس کی طرف پہلے کسی نے بھی سبقت نہیں کی، اور مصنف نے خود اس کی شرح بھی لکھی، جس کو ہم نزہۃ النظر کے نام سے جانتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن عصر حاضر میں دو کتابیں ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ایک تو کتاب المنظومۃ البیقونیہ ہے، بہت لوگ جانتے نہیں ہوں گے، لیکن عرب دنیا میں اس کتاب کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اس میں تقریباً 34 اشعار ہیں جسے حفظ کرائے جاتے ہیں، اور طلباء اس مشہور مختصرات کو یاد کرنے کے بعد علوم حدیث اور خاص طور پر مصطلح الحدیث میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو بڑا عمدہ کام کیا گیا ہے اس میں۔ علامہ عمر ابن محمد البیقونی نے اس پر قلم اٹھایا ہے۔ ان کی وفات 1080 ہجری میں ہوئی تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قواعد التحدیث کے متعلق ہم بات کر لیتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں بات نہ کرے تو بات ادھوری رہ جائے گی، جس کو علامہ محمد جمال الدین قاسمی، ایک شامی عالم ہیں، دمشق میں ان کی پیدائش ہے اور وہیں پہ رہے، وہیں پہ کام کیے، تو یہ ایک بہت مفید کتاب ہے اس موضوع پر، اور بہت سی تصانیف موجود ہیں، لیکن جو میں نے بتایا تو اگر اتنا ہم دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، نظر کم سے کم ایک مرتبہ گزر جائے گی ان کتابوں سے، تو بڑا فائدہ ہوگا۔ جب ضرورت پڑے گی تو ہم پھر تفصیلی پڑھ لیں گے، کیونکہ علم میں جو اہم چیز ہے میرے بھائیوں، صبر کی بہت ضرورت ہے۔ تو صبر اگر کر لیں گے کچھ وقت کے لیے تو انشاءاللہ اس کے نتائج تو آنے ہی والے ہیں۔ لیکن جب ہم پڑھیں گے ان تمام چیزوں کو تو کچھ آداب ہیں جو محدثین کی یہاں رائج تھے، تو اس کو سیکھنا چاہیے۔ اس ضمن میں جو کلیۃ الحدیث الشریف و الدراسات الاسلامیہ بنگلور کے اندر 20 تقریباً ویڈیوز ہیں، اس کو دیکھنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے، اور اس کو محاضرہ کی شکل میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں عبدالعزیز السدحان کی جو کلپس ہیں بہت زیادہ عمدہ ہیں، بہت بہترین آداب اور محدثین کے طور و طریق کو ذکر کیے ہیں۔ تو آپ بس کلک کر لیجئے، عبدالعزیز السدحان 20 کلپس آ جائیں گے، جس میں وہ آداب طالب علم کو ذکر کیے ہیں، حفظ کے متعلق ذکر کیے ہیں، پڑھنے اور پڑھانے، اساتذہ کے ساتھ پیش آنے، اور تمام امور کو بالاستیعاب انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیوز کو بھی آپ دیکھیے۔ عربی زبان میں بھی امپرومنٹ ہوگی، بغیر عربی زبان کے، بغیر اس میں عبور حاصل کیے کام نہیں بن پائے گا۔ میں بھی آج کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی کوشش کریں، کچھ ہم کریں کچھ آپ کریں، انشاءاللہ اس طریقے پر ہم لوگ علمی میدان میں مضبوط ہو سکتے ہیں۔ پھر لکھا گیا ہے جو میں نے اس میں ذکر کیا ہے، یرجع فی دراست هذه الآداب الى کتاب جامع بیان العلم و فضلی۔ جامع بیان العلم و فضلی یہ کتاب ابن عبد البر المالکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے جو آداب ہیں تو اس کو ذکر کیے ہیں۔ تو میں بغیر کوئی تفصیل کی کتابوں کا نام ذکر کر دیتا ہوں اور مصنفین کا نام ذکر کرتا ہوں، آپ اسے یاد بھی رکھیں، نوٹ بھی کریں، ڈاؤن لوڈ کریں، وقفیہ میں تمام کتابیں موجود ہیں۔ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع خطیب بغدادی کی ہے۔ دوسری کتاب الفقیہ والمتفقہ، یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ الحث علی طلب العلم، یہ ابی ہلال العسکری کی ہے۔ تذکرۃ السامع والمتکلم لابن جماعہ، اس کی کئی ساری جو ہے محاضرات مسجلہ ہیں، اور یوٹیوب کے اندر آپ اگر کلک کر دیں، بس
تذکرۃ السامع والمتکلم لکھیں تو ابن جماعہ کی یہ کتاب بہت حضرات نے عرب دنیا میں پڑھایا ہے، تو آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ حالانکہ طالب علم تو بور ہو جاتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں جو طالب علم ہے اور طلب علم میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، حدیث کے معاملے میں وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، عروج پر پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جو عرب دنیا کے شیخین مانے جاتے ہیں، ابن باز رحمہ اللہ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ، تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب العلم اس کو ضرور پڑھیں، اور حلیۃ طالب العلم یہ شیخ بکر ابو زید، یہ بہت عمدہ کتاب ہے، اس کو ہم نے پڑھا، ہمارے ساتھیوں نے بھی اس کے بارے میں خوب چرچا کیا تھا، تو ہم نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں، تو اس کتاب کو ہم نے سب سے عمدہ پایا۔ اگر آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم شیخ بکر ابو زید کی یہ کتاب ضرور مطالعہ کر لیں، یہ کفایت کر جائے گی انشاء اللہ تعالی۔ اب اقسام الحدیث من حیث تعدد الطرق کے بارے میں آتے ہیں۔ دیکھیے، ہم حدیثوں کو پڑھنے کے لیے تقسیم کر دیں گے، جب مصطلحات پڑھیں گے تب تقسیم کر دیں گے کہ طرق کے اعتبار سے، منتہا کے اعتبار سے، صحت اور ضعف کے اعتبار سے۔ اگر اس طریقے پر ہم سمجھ گئے کہ کیسے ہم حصص میں ایک فن کو بانٹتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیسے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر یہ نہج ہم کو معلوم ہو گیا تو واللہ کئی سال گزارنے والوں سے ہم بہتر بن سکتے ہیں کچھ مختصر مدت میں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مختصر مدت میں بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسا طریقہ کار ہوتا ہے جس کو وہ اختیار کرتے ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتا۔ کتابوں سے بس علم نہیں آتا ہے، آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے جو طرق ہیں، جو اساتذہ سے ہم نے اخذ کیا، آپ کو ہم بتا رہے ہیں، آپ اگر اس طریقے پر حاصل کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ ایک بڑا ذخیرہ آپ کے سینوں میں سما لیں گے، جس کے بارے میں آپ تصور نہ کیے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں متواتر کے بارے میں ہم کیسے پڑھیں گے۔ دیکھیے، پہلے متواتر کو پڑھیں گے تو اس کی تعریف جو ہے اور اس کی جامع تعریف کو پڑھ لیں گے۔ تو میں نے جو آپ کو اتنی کتابیں بتائی اسی لیے کیونکہ آپ وہاں پہ متواتر کی تمام تعریف کو نقل کیجئے کہ علامہ سخاوی نے ایسے کہا، علامہ عراقی نے ایسے کہا، ابن حجر نے ایسے کہا، ابن صلاح نے ایسے کہا، اور خطیب بغدادی نے ایسے کہا۔ ان تمام چیزوں کو آپ نقل کریں، اس کے بعد نقد کیسے وہاں پہ ہوا ہے انشاءاللہ اس کے لیے میں نے ایک مذکرہ جو ہماری کلیہ میں ہم نے پڑھا تو اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیلز دے دیں گے، آپ اس مذکرہ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو اس نوٹ کو آپ مطالعہ کر کے جان سکتے ہیں کہ نقد اور تحقیق میں عرب علماء کس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اور الحمدللہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب علماء سے کتنا استفادہ کی ہیں۔ قدیم زمانے میں بھی اگر آپ ہمارے علماء، ہندوستانی علماء کو دیکھیں گے تو کئی کام کر گئے، عرب علماء سے پڑھ گئے۔ خصوصاً اگر آپ دیکھیں گے ابو طاہر مدنی سے کس نے تعلیم حاصل کی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں۔ تو مدینہ اور مکہ یہاں پہ ہمارے علماء پھیلے ہوئے تھے، وہاں سے آ کر ہندوستان میں جیسے کام ہوا ہے، تو ہندوستانی علماء کی ان کتابوں کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم آج قاصر ہیں، اسی لیے کیونکہ ان کی جو کتابیں ہیں اس میں علوم کا ایک سمندر ہے، جس کو سمجھنے کے لیے ہم کو حدیث کے علوم میں ماہر ہونا پڑے گا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہم سے ایک واسطہ دو واسطہ جو علماء ہیں ان کی کتابیں تو پڑھ لیں گے، ان کی باتیں تو سمجھ جائیں گے، لیکن جو پرانے علماء ہیں اور جو حدیث کے تعلق سے ہے، حدیث اور قرآن کا فن ایک باقاعدہ مستقل علوم عالیہ میں شمار ہوتا ہے جس کا، تو اس کو اگر جانیں گے تو اس سے بڑا فائدہ ہے۔ لوگ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، گریک فلسفی آپ لے لیجئے یا مائتھولوجی کو لے لیجئے جو انسینٹ زمانے میں ہوئے ہیں، تمام چیزوں کا استیعاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کی کتاب پڑھ لیے، ان کی کتاب پڑھ لیے، لیکن جب قرآن و حدیث کے علوم کی باتیں آتی ہیں تو وہ ہم اگر نہیں جانتے ہیں تو بڑا برا مانا جاتا ہے اس کو، اور طالب علم کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر دھیان دے۔ تو جب ہم متواتر کے بارے میں پڑھیں گے تو یاد رکھیے کہ تعریف ہم دیکھیں گے، اس کی تعریف کیا ہے، شروط کیا ہیں، اقسام کیا ہیں،
اس کی مثال، ایک ہی مثال یا دو مثال آپ یاد کر لیجئے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، متواتر جاننے کا فائدہ کیا ہے آپ پڑھے ہوں گے۔ افادتہ للعلم القطعی، یہ علم قطعی کا فائدہ دیتا ہے متواتر، یعنی متواتر حدیث کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ متواتر حدیث جو ہوتی ہے وہ علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے۔ وہ اہم المؤلفات فیہ، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جیسے میں بتایا کہ مؤلفات متواتر اس کو بولتے ہیں المضان للاحادیث المتواترہ، یعنی کون سی کتاب میں ہم متواتر احادیث کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کی آپ ایک لسٹ بنائیں گے، آپ جانیں گے کہ ہاں متواتر حدیث ان کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آحاد کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ تعدد الطرق کے بارے میں جب بات ہوگی تب متواتر اور آحاد کے بارے میں جانیں گے، اور آحاد کی جو 3 قسمیں ہیں، مشہور ہے، عزیز ہے اور غریب ہے، اس کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے۔ تو غریب کے بارے میں آپ فرد مطلق اور فرد نسبی جیسے جانتے ہیں تو اس کی تعریف، اور بیان الفرقی بینہ و بین الفرد النسبی آپ دیکھیں گے، آپ اس کو نوٹ کریں گے، شارٹ کٹ نوٹ کر کے آپ کو بار بار پڑھنا پڑے گا، اور اس کی مثال بھی آپ ذکر کریں گے۔ دیکھیے